اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ غزوہ احد میں دوبارہ نقصان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈالا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہداء کو دفنایا اور معاملات سمیٹے تو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین پھر سے کہیں واپسی حملہ کرنے کا نہ سوچیں، تو صحابہ کو جمع کیا اور دوبارہ مشرکین کا تعاقب کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ تو اس آیت میں ان مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اس حکم پہ لبیک کہا۔ اس آیت کا پس منظر ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے، دوسرا پس منظر یہ ہے کہ احد کے 1 سال بعد ابو سفیان نے دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر کشی کی اور پھر میدان بدر میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو دوبارہ جمع کر کے اس لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ تو جن مومنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لبیک کہا، ان کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم ان دونوں واقعات متعلق ہوتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، استجابوا للہ، جنہوں نے لبیک کہا اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، من بعد، اس کے بعد، ما اصابہم الکرح، جو ان کو زخم پہنچ چکے تھے۔ حالانکہ ایک بڑا نقصان ہو چکا تھا، جسم زخمی تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا منہم، جنہوں نے نیکی کا کام کیا، منہم، ان میں سے جنہوں نے اچھا عمل کیا، واتقوا، اور وہ اللہ سے ڈر گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین، وہ لوگ، قال لہم، کہا ان سے، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، مراد کفار، قد جمعوا، تحقیق جمع ہو چکے ہیں، لکم، تمہارے خلاف، فخشوہم، بس ان سے ڈر جاؤ۔ وہ دوبارہ طاقت جمع کر چکے ہیں۔ یہ اگلے سال کا جو واقعہ ہے کہ وہ دوبارہ لشکر کشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے، مشرکین مکہ نے، ابو سفیان نے اس وقت باقاعدہ پیغام بھیجے، بلکہ احد سے جاتے ہوئے یہ وہ پیغام چھوڑ کر گیا، میں اگلے سال دوبارہ لشکر کشی کروں گا اور بڑی طاقت کے ساتھ آؤں گا اور پھر میں نمٹ لوں گا۔ تو جب دوبارہ لشکر کشی ہوئی تو اس وقت لوگوں نے، اس نے پروپیگنڈا کر کے، ابو سفیان نے، تو مومنوں کے اوپر اپنا خوف بٹھانے کی کوشش کی، یہ بات لوگوں کے ذریعے پہنچائی کہ وہ بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے، اس بار وہ بخشے گا نہیں۔ تو مومنوں کا رویہ کیا تھا؟ فزادہم ایمانا، بس اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ یہ دھمکی سننے کے بعد وہ مزید مضبوط ہوئے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اصل یہ طاقت ہے مومن کی، یہ عقیدہ مومن کی طاقت۔ جو غیر مسلم ہے وہ اپنے ذرائع پہ، اپنے اسلحہ پہ توکل کرتا ہے، جبکہ مومن جو ہے
وہ ان مادی اشیاء پہ توکل نہیں کرتا، اس کا مکمل طور پر بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ان چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے کہ لشکر کتنا ہے، ان کے پاس وسائل کتنے ہیں، اور اس چیز کا مظہر تو مومن بدر میں سب سے پہلے دیکھ چکے تھے۔ فن قلبو، پس وہ لوٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے انعام لے کر، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم، نہیں، یمسسہم سوء، ان کو پہنچی کوئی تکلیف۔ یہ آیت بالکل اسی آیت کے ساتھ، پہلی آیت کے ساتھ منسلک ہے۔ اس آیت کو بھی دونوں واقعات کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے کہ پہلے جب احد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو کفار کے لشکر کا تعاقب کرنے کے لیے حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر 8 میل دور تک ان کے پیچھے پہنچے، اور جب آپ نے ان کا تعاقب کیا تو ابو سفیان اس وقت بھی یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ ہم واپس جائیں، دوبارہ حملہ کریں۔ جس خدشے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر جمع کیا تھا اور تعاقب کیا تھا، اسی نظریے کو عملی شکل دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر وہ واپس لوٹ گیا اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، لم یمسسہم السوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اور اسی طرح جو اگلے سال بدر کے میدان میں دونوں جماعتیں جمع ہوئیں، وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے، وہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، دونوں ہی لڑائی کیے بغیر واپس ہو گئے۔ ابو سفیان کسی طرح سے کنی بچا کے نکل گیا، اس نے دیکھا کہ مومن ڈرنے والے نہیں ہیں، اس کی کوشش تھی کہ پروپیگنڈا کر کے کسی طریقے سے ان کو ڈرا لیا جائے گا، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو میدان میں آ گئے ہیں اور سامنے کھڑے ہیں، تو پھر وہ کسی طریقے سے اپنی عزت بچا کے نکل گیا اور یہ لڑائی کا معاملہ نہیں ہوا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن اللہ کی نعمت کے ساتھ واپس آ گئے، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، اللہ کو جو پسند تھا اس حکم پر عمل کیا۔ واللہ، اور اللہ تعالی، ذو فضل عظیم، بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔